السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کی ٹیچر مسز فوزیہ تبسم کامران۔ آج ہم اپنا لیکچر سٹارٹ کرتے ہیں اور چیپٹر کا نام ہے ڈیمانڈ، طلب۔ چیپٹر نمبر 3 ہم نے سٹارٹ کرنے ہیں یونٹ نمبر 2 کا۔ اس کا آج ہم پہلا لیکچر لیں گے، جیسے کہ آپ کے سامنے یہ موجود ہے، ڈیمانڈ۔ سب سے پہلے تو اسٹوڈنٹس آپ یہ دیکھیں کہ ہم ڈیمانڈ کیسے کہتے کس میں۔ عام بول چال میں تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جی جب ہمیں کسی چیز کی خواہش ہوتی ہے، کسی چیز کی طلب ہوتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمیں اس کی طلب ہو رہی ہے اور اسی کو ہم طلب کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن ہوتا ایسا ہے کہ اکنامکس میں موز کسی چیز کی خواہش کرنا، کسی چیز کو طلب کرنا طلب نہیں ہو سکتی ہے۔ طلب جو ہے ہمیشہ دو طرح سے ہوگی، اس میں دو چیزیں انوالو ہوتی ہیں۔ ان میں جو دو چیزیں انوالو ہوں گی، سب سے پہلے تو آپ کی شے کو حاصل کرنے کا ارادہ ہے، یعنی کہ ول ٹو پرچیز، کہ آپ کا ارادہ ہو کہ آپ کوئی چیز خریدنا چاہتے ہیں۔ پھر شے کو حاصل کرنے کی قوت بھی ہونی چاہیے، پاور ٹو پرچیز، کہ صرف یہی نہیں کہ آپ خواہش کریں کہ جی میں نے چیز خریدنی ہے یا مجھے اس چیز کی خواہش ہو رہی ہے تو یہ طلب ہو جائے گی، نہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ اگر ایک ایسا شخص جو بنگلہ خریدنے کی استطاعت نہیں رکھتا لیکن وہ اس کی خواہش کرتا ہے، تو اکنامکس میں ہم اس کو ڈیمانڈ نہیں کہیں گے۔ لیکن اگر ایک بہت امیر آدمی وہ بنگلہ خریدنے کی پاور تو رکھتا ہے لیکن وہ خواہش ہی نہیں کرتا، تو اس کو بھی ہم ڈیمانڈ نہیں کہیں گے۔ ڈیمانڈ ہمارے اکنامکس میں وہ چیز ہوگی، یا ہم اس ٹرم کو کہیں گے کہ جن میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں۔ کسی ایک چیز کا بھی موجود نہ ہونا یا کسی ایک فیکٹر کا بھی موجود ہونا ڈیمانڈ نہیں کہلا سکتا، یعنی کہ ول ٹو پرچیز اینڈ پاور ٹو پرچیز۔ اگر میں پانی پینا چاہتی ہوں اور میرے پاس گلاس پانی کا موجود ہے اور میں پی لیتی ہوں، دیٹ از ڈیمانڈ۔ اگر پانی کا گلاس موجود ہے لیکن میں پینا ہی نہیں چاہتی، یا میں پینا چاہتی ہوں اور میرے پاس پانی کا گلاس موجود نہیں ہے، تو یہ ہم ڈیمانڈ اس کو نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ یعنی کہ ہمارے پاس چیز کو حاصل کرنے کا ارادہ بھی ہونا چاہیے اور چیز کو حاصل کرنے کی قوت بھی ہونی چاہیے۔ یہ تو ہو گئی ہمارے پاس ایک چیز۔ اسٹوڈنٹ، دوسری چیز جو ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ ہمارے پاس اس کی پرائس ہے۔ کسی بھی چیز کو حاصل کرنے کے لیے، خریدنے کے لیے، ہم اس کی پرائس کو اس سے علیحدہ نہیں کر سکتے۔ جب بھی ہم نے کوئی چیز خریدنی ہوتی ہے تو آپ دیکھیں، جب آپ مارکیٹ جاتے ہیں تو آپ سب سے پہلی بات کیا کرتے ہیں؟ جی اس کی کیا قیمت ہے، ٹھیک ہے۔ پھر قیمت سے ہی آپ بعض اوقات اس چیز کو ڈٹرمن کرتے ہیں کہ وہ چیز آپ کی پرچیزنگ پاور میں آتی ہے کہ آپ کی پرچیزنگ پاور میں نہیں آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب بھی کسی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے، کوئی بھی ایک مخصوص قیمت ہر شے کی ظاہر ہے موجود ہوتی ہے، اور انسانی فطرت کیا ہے کہ جب کسی چیز کی قیمت کم ہوتی ہے تو ہم اس چیز کی ڈیمانڈ کرتے ہیں، زیادہ کرتے ہیں، اور جب قیمت زیادہ ہوتی ہے تو ہم اس چیز کی ڈیمانڈ کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح جو ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب قیمت زیادہ ہوتی ہے تو طلب جو ہے وہ سکڑ جاتی ہے، اور جب قیمت ڈکریز ہوتی ہے تو ڈیمانڈ جو ہے وہ ایکسپینڈ کر جاتی ہے، وہ پھیل جاتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس طرح ہم اس چیز کو جو ہے وہ اس کا تعین کر سکتے ہیں کہ جو کوانٹٹی ڈیمانڈڈ ہے از اے فنکشن آف پرائس ہے، یعنی کہ پرائس ہماری کوانٹٹی ڈیمانڈ کو ڈٹرمن کر رہی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو قیمت ہے وہ ہماری ڈیمانڈ جو ہے وہ ہماری قیمت کا تفاعل ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو اگر ہم اسے پروفیسر بینہم جو ہیں، انہوں نے اشیاء کی وہ مقدار جسے صارفین ایک خاص عرصے وقت میں ایک خاص قیمت پر خریدنے پر تیار ہو جاتے ہیں، طلب کہلاتی ہے۔ یعنی کہ چیز کی قیمت کو ہم اگنور نہیں کر سکتے۔ ایک خاص قیمت سے مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 50 روپے ہے تو وہ خاص قیمت ہے۔ خاص قیمت کا مطلب اس وقت اسپیشل جو پرائس ہم ڈسکس کر رہے ہیں وہ قیمت ہے جس میں ہم اس چیز کو لینے پہ راضی ہو جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر فرض کریں میں ایک چیز کو 10 روپیز میں پرچیز کرنے پہ راضی ہو جاتی ہوں، تو یہ میری خاص قیمت ہے، لیکن ہو سکتا ہے دوسرا اس چیز کو اس قیمت پہ خریدنے پہ راضی نہ ہو، ٹھیک ہے جی۔ پھر اس کے بعد طلب کا ایک خاص عرصے وقت میں بھی جائزہ لیا جاتا ہے۔ اس کے لیے عرصہ وقت بھی ساتھ شامل کرنا پڑتا ہے، لمیٹڈ ٹائم بھی موجود ہوتا ہے کہ ایک سال میں، ایک دن میں، 2 دن میں، یا 6 مہینے میں ہماری کیا ڈیمانڈ ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہتے ہیں کہ جی پورے پاکستان میں چینی کے اتنے لاکھ
کلو جو ہے وہ ڈیمانڈ ہے، تو وہ سالانہ ماہانہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پروفیسر اسٹونی اور ہیگ نے جو تعریف اس کی بیان کی ہے، ڈیفینیشن دی ہے، انہوں نے کہا ڈیمانڈ ان اکنامکس مینز ڈیمانڈ بیکڈ اپ بائی انف منی ٹو پے آف دا گڈ ڈیمانڈ۔ علم معاشیات میں طلب سے مراد کسی شے کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو مناسب رقم کی ادائیگی کے بعد حاصل کی جا سکے۔ وہی بات آ گئی اسٹوڈنٹس، میں نے آپ اکنامکس کے اسٹوڈنٹس ہیں، آپ پہلے ایف اے میں بھی ایف ایس سی میں بھی اس کو پڑھ کے آئی ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ چیز وہی ہوتی ہے، بات وہی ہوتی ہے، لیکن ہر شخص ایک اپنے حساب سے بات کرتا ہے، اپنے الفاظ میں بات کرتا ہے۔ مثال کے طور پر میں وہ بات کروں گی، اگر میں یہ بات کر رہی ہوں کوئی، تو وہ میرے اپنے الفاظ ہوں گے، دوسرا وہی بات کوئی کرے گا، اس کے اپنے الفاظ ہوں گے، لیکن اس کا تھیم وہی ہوگا۔ اب وہ یہ صاحب بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی ڈیمانڈ سے مراد وہ مقدار ہے جو مناسب رقم کی ادائیگی کے بعد حاصل کی جا سکتی ہے، اسی کو ہم ڈیمانڈ کہتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کی ایک ڈیفینیشن لیں تو طلب سے مراد کسی شے کی وہ مقدار لی جاتی ہے جو کوئی شخص ایک خاص قیمت پر خریدنے کے لیے رضامند ہو، یہ اس کا مفہوم ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب یہ کہ اس کے جو ہیں ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، اکنامک ڈیمانڈ کے ڈفرینٹ کانسیپٹس ہیں، اور اشیاء کی جو طلب ہے ان کا آپس میں بھی ریلیشن شپ ہوتا ہے، اور اسی ریلیشن شپ کی وجہ سے ان کے ڈفرینٹ کانسیپٹ جو ہیں وہ ڈیرائیو کیے گئے ہیں۔ اس میں جو سب سے پہلے ہمارے پاس آ جاتی ہے وہ ہماری ڈیرائیو ڈیمانڈ ہے، مینس ماخوذ طلب، ٹھیک ہے جی۔ ڈیرائیو ڈیمانڈ کا مطلب یہ ہے کہ یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو ہم ڈائریکٹلی ڈیمانڈ نہیں کرتے، ہمیں ان کی جو طلب ہے وہ براہ راست نہیں ہوتی ہے، بلکہ ان کو ہم کسی اور چیز کی وجہ سے ہم انہیں ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جو ہے اس نے گھر اپنا تعمیر کرنا ہے، تو جو اس میں لکڑی ہے، سڑیاں ہیں، اینٹیں ہیں، وہ ڈیرائیو ڈیمانڈ ہے۔ اٹ سیلف اینٹ کوئی معنی نہیں رکھتی ہے، اینٹ جب کسی چیز میں استعمال کرنے کے لیے ہم اسے ڈیمانڈ کر رہے ہیں تو اسے ہم ڈیرائیو ڈیمانڈ کہیں گے، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب یہ جو ہے طلب ماخوذ ہوتی ہے، ماخوذ کا کیا مطلب ہے کہ یہ کسی کی چیز کی وجہ سے ہم اس کو ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس لیے۔ پھر جوائنٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے، مشترک طلب ہوتی ہے کہ بعض اوقات ہم کسی ایک چیز کو دوسری چیز کے لیے لازم و ملزوم ہوتی ہے، اس کے بغیر ایک چیز اگر اے نہیں ہے تو بی جو ہے وہ ہمارے لیے کسی کام کی نہیں ہے، ہم اسے استعمال نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر بی موجود ہے تو اے کے بغیر وہ چیز کام نہیں کر سکتی، اس لیے ان کی کنڈیشنل ہوتی ہے کہ یہ کنڈیشنل ہوتی ہیں کہ ضروری یہ تینوں چیزیں ہمیں چاہیے۔ اس کی مثال آپ ایسے لے سکتے ہیں کہ اگر میں آپ کو صرف پین دے دوں اور انک نہ دوں تو آپ پین کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں، یا میں آپ کو صرف انک دے دوں تو آپ انک کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ تو انک اور پین جو ہے وہ آپس میں لازم ہے، اس لیے ان کی جوائنٹ ڈیمانڈ ہوگی۔ اسی طرح پیٹرول اور گاڑی کی جوائنٹ ڈیمانڈ ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ایک چیز کی قیمت میں چینج آ جاتی ہے تو دوسری شے کی جو ہے ڈیمانڈ بھی چینج ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر فرض کریں کاروں کی قیمت میں اضافہ ہو جاتا ہے، لوگ اس کی ڈیمانڈ کم کر دیتے ہیں، تو آٹومیٹیکلی پیٹرول کی ڈیمانڈ بھی کم ہو جائے گی، کیونکہ اب ہم کار استعمال نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے جب کار استعمال نہیں ہوگی تو پیٹرول بھی استعمال نہیں ہوگا، اور وائس ورسا۔ یہ ہماری کمپلیمنٹ گڈز ہوتی ہیں، انہیں ہم تکمیلی اشیاء کا نام دیتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتی ہے کمپوزٹ ڈیمانڈ۔ اب جو ہمارے پاس کمپوزٹ ڈیمانڈ ہے اس کا کیا مطلب ہے کہ ایک چیز کو ہم ایک سے زیادہ استعمال میں لا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک سے زیادہ استعمال میں لانے کا کیا مطلب ہے کہ اگر فرض کریں جو ہماری الیکٹریسٹی ہے اس کو ہم گھر میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اس کو ہم اپنے انڈسٹریز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان کو اپنی کمرشل یوز میں بھی لا سکتے ہیں۔ اسی طرح گیس ہے، اس کو بھی ہم مختلف چیزوں میں استعمال کر سکتے ہیں۔ ہماری لکڑی ہے، لکڑی جلانے کے طور پہ بھی کام آ رہی ہے، لکڑی کو ہم فرنیچر بنانے کے لیے بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ہماری ڈفرینٹ ٹائپس کی جو ڈیمانڈز ہیں، جو کمپوزٹ ڈیمانڈز ہیں کہ ایک چیز جو ہے وہ کئی چیزوں میں استعمال ہوتی ہے،
ٹھیک ہے، فرنیچر بنانے کے لیے، ریل کے ڈبے بنانے کے لیے ہم لکڑی کو استعمال کر رہے ہوتے ہیں، تو یہ کمپوزٹ ڈیمانڈ ہے۔ تو اس طرح کی جو ڈیمانڈ ہوتی ہے، اگر فرض کریں ہم ایک چیز میں زیادہ استعمال کر لیں گے تو دوسری چیز کے لیے ہمارے لیے وہ چیز کم ہو جائے گی۔ موجودہ صورتحال میں تو اس کی بہترین اگزامپل آپ کے پاس موجود تھی پچھلے دنوں، جب لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، الیکٹرسٹی لوڈ شیڈنگ ہوتی تھی، تو کبھی وہ انڈسٹری کو دی جاتی تھی، کبھی وہ گھروں میں ہاؤس ہولڈ یوزنگ کے لیے دی جاتی تھی۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ وہ ہمارے پاس کم تھی، تو ہمیں اس کا شیڈول بنانا پڑتا تھا، تو ہم اگر ایک جگہ زیادہ استعمال کرتے تھے تو ہمارے پاس دوسری جگہ اس کا استعمال کم ہو جاتا تھا۔ اسی طرح اگر آپ دیکھ لیں آج کل گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے، اگر انڈسٹری کو دی جا رہی ہے تو وہ ہمارے پاس نہیں ہے، جب ہمارے پاس آتی ہے تو ان کے پاس وہ بند ہو جاتی ہے۔ تو جب ہم کسی چیز کا ایک جگہ زیادہ استعمال کریں، کسی پروڈکٹ کا، کسی فیکٹر کا، تو دوسری جگہ اس چیز کی جو ہے استعمال کم ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے اسٹوڈنٹس، آج کا میرا خیال ہے کہ ہمارے لیے یہ لیکچر کافی ہے۔ انشاءاللہ کل ہم لا آف ڈیمانڈ سٹارٹ کریں گے، اور میری یہ کوشش ہوگی کہ ہم ٹاپک کو ٹاپک وائز ہم چلیں، بجائے اس کے کہ ہم ٹائم وائز چلیں، کیونکہ ٹائم سے پھر یہ ہوگا کہ اگر ہمارا ٹاپک 10 منٹ کا ہے اور اگر میں 10 منٹ سے کم پڑھانا چاہوں گی تو وہ ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوگا، یا ایک ٹاپک ہمارا 20 منٹ کا ہے اور اگر وہ میں 10 منٹ پڑھاؤں گی تو ہمارا ٹاپک کمپلیٹ نہیں ہوگا۔ تو کائنڈلی اس چیز کو میٹر نہ کیجیے گا کہ یہ 10 منٹ ہیں کہ 5 منٹ ہیں، آپ ٹاپک کنسیڈر کریں، ٹاپک کو سمجھیں، اور انشاءاللہ اگر آپ کا کوئی کویسچن ہوگا تو آپ مجھ سے کر سکتی ہیں۔ کائنڈلی پہلے لیکچر کو غور سے سن لیا کریں، میں نے اسی لیے آپ کو یہ کتاب کا پیج آپ کے سامنے کی ہے کہ میں آپ کو ورڈ ٹو ورڈ بھی بتا سکوں اور آپ کو ایکسپلین کر سکوں، اور لیکن اس کے باوجود اگر کہیں آپ کو کوئی کمی نظر آتی ہے، کوئی بات سمجھ نہیں آتی، تو لیکچر سننے کے بعد، اس کو پڑھنے کے بعد آپ مجھ سے کویسچن کریں، کیونکہ ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ کس بچی نے کویسچن پڑھنے کے بعد کیے ہیں یا ویسے ہی کویسچن کر دیا ہے۔ تو کائنڈلی ان لیکچرز کو غور سے سنیں، پڑھیں اور ٹائم سے ان کو ساتھ کے ساتھ یاد کرتے رہیں۔ انشاءاللہ کل ہم اپنے لا آف ڈیمانڈ کے ساتھ اگلا ٹاپک پڑھیں گے۔ آج کے لیے اللہ حافظ۔